یعنی اتنی بات ہمیں پتہ چل گئی کہ جو ہماری عام بول چال میں وحی کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ صرف نبی کے لیے ہی ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ جس کے لیے بھی آپ وہ ثابت کریں گے، اس کا مطلب کہ آپ اس کو گویا کہ نبی ماننے کی بات کر رہے ہیں. تو بندہ اگر کہتا ہے مجھے اوپر وحی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے در پردہ دعوی نبوت رکھتا ہے، چاہے وہ اس کو واضح لفظوں میں بولے یا نہ بولے، کیونکہ اس کا مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے. وحی نبوت کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وحی کتابی، یعنی وحی جو کتاب الہی کی آیات پر مشتمل ہو، اس کو وحی مطلوب، یہ لفظ مطلوب ہے، مطلوب بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے مطلوب ہے اصل میں، واو پر شد ہے. جیسے مدعو ہوتا ہے، ہم بھی اس دعوت میں مدعو ہیں، یہ بھی واو پر شد ہے، لیکن ویسے اردو میں آسانی کے لیے ہم اس کو مدعو بھی کہہ دیتے ہیں کہ دعوت میں مدعو ہے، یعنی اس کو بھی بلایا گیا. تو مطلوع کا مطلب ہوتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ قرآن پاک ہے. اور دوسری وحی غیر کتابی ہے، یعنی کتاب الہی کے علاوہ احکام یا اخبار پر مشتمل وحی، اس کو وحی غیر مطلوبی کہتے ہیں. قرآن کے وحی ہونے کے دلائل، یہ تو خیر بہت سارے ہیں کہ قرآن سارا کا سارا وحی ہی ہے. بطور نمونہ چند چیزیں ذکر کریں گے. نمبر ایک سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، ہم بیان کرتے ہیں تم پر بہت اچھا بیان اس واسطے کہ بھیجا ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن. نمبر 2 قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، سورہ نحل آیت نمبر 102، اے نبی تم کہہ دو اس قرآن کو اتارا ہے ایک فرشتے جبریل نے تمہارے رب کی جانب سے برحق. نمبر 3 وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 44 ہے، اور ہم نے تمہاری طرف قرآن نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دو جو کہ ان کی طرف نازل کیا گیا. نمبر 4 ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ، اور جلدی نہ کرو قرآن کے لینے میں جب تک پورا نہ ہو جایا کرے اس کا اترنا. تو یہ تو قرآن پاک وہی ہے، اس میں تو مطلب صرف نمونے کے لیے 4 دلائل دے دیے، ورنہ اس کو یہ ایسی بہت کھلی سی بات ہے کہ اس کے دلائل کی ضرورت نہیں ہے اس کی. اچھا جی، اب دوسری چیز ہے غیر کتابی وحی. یوں سمجھے کہ اس چیپٹر کی یا اس بحث کی اہمیت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ امت میں شروع کے زمانے میں صحابہ کا بھی زمانہ ختم نہیں ہوا تھا، علی کا زمانہ تھا، کہ ایک فرقہ وجود میں آیا، ایک طبقہ وجود میں آیا جسے خوارج کہتے ہیں، خارجی بھی کہتے ہیں ان کو. تو ان لوگوں نے یہ نعرہ بلند کیا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں صرف قرآن کافی ہے، قرآن کے باہر ہم کسی چیز کو ماننے کے لیے، ان حدیث کو یا سنت کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو یہ تو اس وقت شروع میں ہو گیا، بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی آگے بڑھے، انہوں نے قرآن میں پھر قرآن کے فہم میں، کیونکہ خود ایک ہے قرآن، قرآن تو وہی ہے جو الماری میں رکھا ہوا ہے اور پوری امت کے پاس ہے، لیکن اسی قرآن کو لے کر ہر یوں سمجھے کہ فرقہ اپنا ایک مطلب بیان کرتا ہے، اسی قرآن سے اس کا استدلال ہوتا ہے. اور اللہ بھی کہتے ہیں یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، کہ اسی قرآن کے ذریعے سے ہم بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں، بہت سو کو ہدایت بھی دیتے ہیں. تو قرآن کے الفاظ اور اس کا ترجمہ یہ تو صرف لفظ ہو گئے نا، اصل بات یہ ہے کہ اس لفظ سے آپ مطلب کیا سمجھ رہے ہیں، مفہوم، اس کا معنی، جسی کو تفسیر بھی کہتے ہیں. تو یہ جو مفہوم ہے یہ تو آدمی کا اپنا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے نام قرآن کا ہوگا. آج بھی بہت بڑے طبقہ ایک ایسا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کی طرف پر امت کو لے آؤ. تو قرآن سے مراد ان کا وہ قرآن ذہن میں نہیں ہوتا جو باقی امت کے مین سٹریم کے ذہن میں ہے، ان کے ذہن میں اپنے مطلب ہوتے ہیں. کیونکہ آپ قادیانی کو بھی پوچھ لیں کہ تو قرآن کو مانتا، کہتا ہاں مانتا ہوں، لیکن کہے گا کہ جہاں خاتم النبیین کا لفظ ہے نا، اس کا وہ مطلب نہیں جیسے تم پورے لوگ لے رہے ہو. خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اب آئندہ جتنے بھی نبی آئیں گے ان پر مہر حضور کی لگتی جائے گی، ان نبوت کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. یہ مطلب نہیں خاتم النبیین کا حضور آخری نبی ہے، وہ یہ مطلب لاتا ہے اس سے. تو وہ کہتا ہے میں اس آیت کو بھی مانتا ہوں، اس لفظ کو بھی مانتا ہوں، پورے قرآن کو مانتا ہوں. تو خرابی کہاں پڑی قرآن ماننے میں، ترجمہ میں ماننے میں؟ تو خرابی کہیں نہیں پڑی، کیونکہ ترجمہ یہ ہوگا مہر سب نبیوں کی، کہیں کسی میں یہ لکھا ہوگا، کہیں لکھا ہوگا آخری نبی، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کے الفاظ کو وہ اس میں اپنا معنی دے گا.
تو اس لیے یہ محض کافی نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کو قرآن کی دعوت دے رہا ہے اور کہتا ہے قرآن پہ آ جاؤ، دیکھو میں قرآن سے بات کرتا ہوں تو ٹھیک بھی ہو، کیونکہ اس کا ایکسپیریمنٹ بہت بڑا بالکل شروع کے زمانے میں ہو چکا ہے. ابھی حضور دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کو 30 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ یہ وجود میں آ چکے تھے لوگ ایسے. پھر ان کے ساتھ تو خیر اور بھی ان کے مسائل تھے، تو ان کو قتل کیا گیا، علی رضی اللہ عنہ ان کو مارا تھا اور ان کے اس فتنے کا قلع قمع کیا تھا، خارجی فتنہ تھا یہ. تو اسی طریقے سے پھر بعد میں بھی کچھ چلتے رہے اس طرح کے لوگ، لیکن پھر ماضی قریب میں آ کر ہمارے یہاں یہ بڑے پیمانے پر دوبارہ یہ فتنہ ابھرا ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن کافی ہے. حدیث جو ہے نا، حدیث کی صورت میں جو امت کے پاس سورس چلا آ رہا ہے دین کا، اس کا انکار. ٹھیک ہے، تو اس میں دبے لفظوں میں انکار تو بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن بہت کھلے لفظوں میں جو انکار کیا ہے وہ اس کا کیا غلام محمد پرویز نے. ایک صاحب ہوا کرتے تھے ایوب کے زمانے میں، اور پاکستان بننے سے پہلے سے بھی تھے. تو انہوں نے یہاں ان کا ادارہ تھا لاہور میں، طلوع اسلام گلبرگ میں ان کا ادارہ تھا. تو انہوں نے بہت واضح لفظوں میں کہا کہ قرآن کے باہر کوئی چیز نہیں ہے جس کو انسان ماننے کا پابند ہو، یعنی حدیث ماننے کے آپ پابند نہیں ہے. حدیث میں جو کچھ آیا آپ کو مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات اس نے کہا کہ وہی جو ہے نا صرف قرآن کی صورت میں ہی ہے. اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو چیپٹر چل رہا ہے یہ کیا ہے. اس میں اصل میں دراصل اس کے پیچھے سوالات ہیں جن کے آپ کو جوابات جہاں مل رہے ہیں. تو سوال اگر ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ جواب کی اہمیت بھی ہوگی اور سمجھ بھی آئے گا. پھر اس سے آگے بڑھیں آپ تو عصر حاضر کے ایک صاحب ہیں جاوید احمد غامدی، انہوں نے بات تھوڑی سی اور کی، لیکن بات وہی ہے، تھوڑا سا اس کا سٹائل بدل دیا. انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ قرآن تو ہے اپنی جگہ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک دین ہے جو حضور نے ہمیں متواتر صورت میں دیا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں سنت. سنت کا مطلب ایک تو ہم لیتے ہیں مسواک سنت ہے، دائیں کروٹ پہ لیٹنا سنت ہے، اور ظہر سے پہلے 4 رکعتیں سنت ہیں، ظہر کے بعد 4 رکعتیں 2 رکعتیں سنت ہیں. ایک مطلب یہ ہوتا ہے سنت کا. انہوں نے سنت کا مطلب اپنا خود پیدا کیا. یہ ویسے آگے اس میں اگلا ایک چیپٹر ہے وہ پورا اسی پر ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا قرآن کو مانتا ہوں میں اور ساتھ میں سنت کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا حدیث اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اس طرح کی ایک اپنی نیو تھیوری، نئی جو ہے نا وہ ایک گمراہ کن تھیوری پیش کی. تو وہ بھی نتیجہ یہی ہوا کہ دین انہوں نے کہا قرآن سے باہر تو موجود ہے، لیکن وہ موجود ہے صرف سنت کی صورت میں. سنت کے لیے ضروری ہے متواتر ہونا. ٹھیک ہے، متواتر کے آگے تفصیل کچھ آ جائے گی. تو یہ اس طرح کے آج بھی لوگ چل رہے ہیں، چلتے رہتے ہیں. یہ جراثیم ہوتے ہیں جو گاہے گاہے چھپ جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. تو جب تک ہمارے پاس دین کا فہم مضبوط نہیں ہوگا، اپنی صحیح بنیادیں ہمارے سامنے نہیں ہوں گی، تو جب آدمی ان کی باتوں میں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو پکچر آپ کو دکھائیں گے، جتنا پورشن اس کا دکھائیں گے، آدمی اسی کو پوری پکچر سمجھے گا. حالانکہ اگر وہ زوم کرتا تو اس کو اور بھی بہت کچھ دکھائی دیتا، کہ یا تو یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ تو جب تک آدمی کے پاس پوری معلومات نہ ہو دین کی بنیادی، اس وقت تک آپ کسی بھی فتنے کا شکار آرام سے ہو سکتا ہے آدمی، اور پورے اخلاص کے ساتھ ہو سکتا. وہ بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوگا اپنے آپ کو، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کو دکھانے والے نے جتنا دکھایا اس نے تو اتنا ہی دیکھا، اس نے سمجھا دین یہی ہے، اس کے پاس معلومات تو پوری تھی نہیں. تو اس لیے ہمارا یہ کورس جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ آپ کو دین کی جو بنیادی معلومات ہے نا کمپریہنسو دے دی جائے. آپ کے سامنے سب چیزیں آ جائیں، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہوگا بھائی کون بندہ کہاں سے ڈنڈی مار رہا ہے، پوری بات کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اس بات کو چھپا رہا ہے، اس بات کو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو یہاں دوسری چیز ہے غیر کتابی وحی. اب آپ کو پس منظر اندازہ ہو گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے باہر کسی وحی کے ماننے کے روادار نہیں ہیں. تو اب وہ کتنی زیادتی کر رہے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دلائل موجود ہیں تو کیوں نہ مانے بھائی. تمہاری پسند نہ پسند کا تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو دلیل کا ہے. جب دلیل موجود ہے کہ قرآن بھی وحی ہے، قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے، تو پھر کیوں نہ مانو اس کو. پہلی دلیل کیا ہے؟ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی معاملہ میں، یعنی کوئی نجی معاملہ تھا ازواج مطہرات کے ساتھ، کوئی خاص بات ایک اہلیہ محترمہ کو خفیہ طور پر ارشاد فرمائی. ٹھیک ہے، راز کی بات تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کسی اور کو نہ بتانا. ٹھیک ہے، تو یہ نجی زندگی ہے، اس میں اسی طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. مگر وہ اہلیہ محترمہ ضعف بشری کی وجہ سے آپ کی دوسری اہلیہ صاحبہ کو بتا بیٹھی.
مستورات ہوتی ہیں ان بیچاروں کو، سے بات ذرا سنبھالنا آسان نہیں ہوتا ان کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ بتا بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے غیر کتابی وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ معلوم کرا دیا، یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ آپ کی اہلیہ نے جو بات آپ نے ان کو بتائی تھی اور اس کو سنبھالنے کا فرمایا تھا وہ انہوں نے دوسری اہلیوں کو بتا دیا۔ اب یہ جو انفارمیشن اللہ نے آپ کو دی ہے یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایز اے پاس اسٹوری کے بیان کیا قرآن نے کہ ہم نے آپ کو بتایا، ہم نے آپ کو بتایا تھا، وہ بتایا قرآن میں کہیں ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں بھی وہی سے بتاتے ہیں جو کہ قرآن میں نہیں ہوتی۔ سمجھے نا بات؟ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے لیکن بات میرے خیال میں واضح ہو گئی کہ وہ اس کی جو انفارمیشن اللہ نے دی تو وہ قرآن کی صورت میں نہیں ہے، لیکن قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب قرآن جب اس کو بیان کر رہا ہے تو قرآن اس کو اتھینٹک مان رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ کا بتانا تو معتبر ہے، تو قرآن اس کو نریٹ بھی کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب قرآن اپنے باہر کی وحی کو بھی تسلیم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ساری بات ہو جانے کے بعد قرآن پاک میں اس کو یوں ذکر کیا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور جب چھپا کر سورہ تحریم آیت نمبر 3 ہے، اس کا مزید اس کی تفصیل جو ہے وہ تفسیروں میں دیکھنا چاہیں، جو آیتیں یہاں آتی ہیں آپ کسی بھی تفسیر میں دیکھنا چاہیں، بلکہ ضرور ہے دیکھ لیا کریں، اچھا ہوتا ہے، مزید واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں تو ہم ایک مقصد کی بات کریں گے جو اس سے متعلقہ ہے۔ اور جب چھپا کر کہی نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات، پھر جب اس نے خبر کر دی اس کی اور اللہ نے جتلا دی نبی کو، ان کی خبر اللہ نے خبر کر دی کہ آپ کی بیوی نے خبر آگے ٹرانسفر کر دیا، تو جتلائی نبی نے اس میں سے کچھ اور ٹلا دی کچھ، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ جتلائی بیوی، پھر جب پوچھا کہ تم نے بتا دی یہ بات دوسری کو، تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کیسے پتا چلا، ٹھیک ہے، تو بولی آپ کو کس نے بتلا دی یہ بات؟ کہا مجھ کو بتایا بڑے جاننے والے اور بڑی خبر رکھنے والے نے، یعنی اللہ نے مجھ کو یہ بات بتائی ہے۔ اب یہ قرآن کے اندر خود اس کا تذکرہ آیا۔ اچھا یہ دوسری مثال یا دوسری دلیل، جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو غرق ہونے پر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ نے میرے اہل خانہ کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا جو کہ غیر کتابی وحی کی صورت میں تھا، کیونکہ نوح علیہ السلام پر تو کوئی کتاب نہ ملی نہ ہی ان کو کوئی صحیفہ ملنا ثابت ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ کا یہ باتیں ہو رہی ہیں یہ تو کسی کتاب میں ان کی کوئی کتاب بھی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس بات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ایک اصول بیان کر رہا ہے، حکم بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حکم کیا تھا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، سورہ ہود ہے آیت نمبر 46، اے نوح وہ نہیں ہے تیرے اہل میں سے، اس کے عمل ہیں خراب، ٹھیک ہے، یعنی یہ جسٹ انفارمیشن بھی نہیں ہے، یہ ایک شرعی حکم ہے کہ اگر بیٹے کا عمل خراب ہے تو باپ کے ساتھ اس کا شمار نہیں ہو سکتا کل کو آخرت کے معاملات میں، دنیا میں تو ہو سکتا ہے لیکن آخرت کے معاملات میں وہ بیٹے کے ساتھ اس کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی اب نوح علیہ السلام پہ جو کچھ ہوا بغیر کتابی وحی کے ہوا۔ تیسری دلیل، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مدین سے چلے تو راستے میں آگ دیکھی، اس کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، من جملہ، یعنی اس میں یہ بات بھی تھی اور باتیں بھی تھی، یہ بات فرمائی فاستمع لما یوحى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، سورہ طہ آیت نمبر 14 ہے، سو سنتے رہو، سو تم سنتے رہو جو وحی کی جائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب جو آپ کو کہا جائے گا میری طرف سے وحی کی جائے گی آپ نے اس کو بہت غور سے سننا ہے، بے شک میں جو ہوں اللہ ہوں، اننی اللہ، نہیں ہے کوئی لائق عبادت سوائے میرے، لہذا تم میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ جو ان کو کتاب ملی ہے نا وہ تو بہت بعد میں جا کے ملی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے جب وہ ادھر سے مدین سے بکریاں چرا کر واپس جا رہے ہیں، تو نبوت مل گئی وہاں ان کو، اور جو کتاب ملی وہ کب ملی؟ وہ ملی ہے جب مثلاً پہ چلے گئے، فرعون کے پاس چلے گئے، بنی اسرائیل کو چھڑانے کی کوشش کی، ایک لمبا وقت گزرا، فرعونیوں پر عذاب آتے رہے مختلف طریقے سے، پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ لے کے نکل جاؤ،
میرے بندوں کو. اب وہ جو حکم ہے یہ تو صرف نمونے کے 4 پوائنٹ رہے، ورنہ آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں اس نظر سے تو آپ کو بے شمار جگہ ملیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ، تو یہ تو تورات میں تو نہیں تھا، یہ تورات تو آئی بعد میں، تو یہ حکم کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ وحی ہو رہی ہے اور اس کو سننے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور تورات بعد میں دی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وحی کتاب کے علاوہ بھی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، بلکہ ہوئی ہے، ہوتی ہے. اچھا، جب اگلا چیپٹر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم تمام تر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آیا ہے، یہ تو بات طے ہے. لیکن ویسے وہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بغیر بھی ہوتی تھی. یعنی اس سے بھی ایک چیز ثابت ہوگی، وہ یہ ثابت ہوگی کہ ادھر اللہ نے جو پیچھے آیت میں ہم نے پڑھی تھی نا سورہ شورا کی، اس میں یہ فرمایا تھا کہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو کنوے کرتا ہے اللہ میسج اپنا انسان کے تک، وہ 3 طریقوں سے ہوتا ہے: ڈائریکٹ بات کر کے، پردے کے پیچھے بات کر کے، یا کوئی فرشتہ بھیج کر. اب ایک مد تو قرآن پاک آتا ہے تیسری مد میں، فرشتہ بھیج کر. اللہ نے فرشتہ بھیجا نا، اس نے قرآن پاک دیا آپ کو، 23 سال میں دیا. تو باقی 2 مدیں کہاں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ قرآن تو ہو گیا ایک، اس میں 1/3 ہو گیا طریقوں کا، ایک طریقہ ہو گیا، تو باقی 2 طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے حضور سے کلام نہیں فرمایا. وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے یا نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم تو تمام تر جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آیا ہے. وہی ہے مطلوب، یعنی وہی ہے کتابی یا قرآن پاک پورا کا پورا حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس لے کر آئے. باقی کبھی تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت سے الگ ہو کر انسانی صورت میں آتے، اور اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک، یعنی اس کے پھر آگے 2 صورتیں ہوتی تھی. کبھی اصلی صورت میں آتے، وہی جیسے پیچھے بتایا تھا فرشتے کے آنے کی بھی آگے 2 صورتیں ہوتی تھی. انسانی صورت میں آتے اور اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے پڑھتے، اور فوراً خرق عادت مطلب روٹین ایسی نہیں ہوتی کہ انسان کا اتنا حافظہ ہو، یہ تو بہت جو ہے نا وہ ہوتا ہے آؤٹ آف روٹین ہوتے ہیں لوگ کہ جو ایک دفعہ بات سن کر پوری لفظ پہ لفظ یاد کریں. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج ہے وہ بھی 40 سے اوپر کی ہے. تو بچپن میں تو پھر بھی آدمی کہہ سکتا ہوتا ہے، تو روٹین جو انسانوں میں چل رہی وہ تو یہ نہیں ہوتی. لیکن آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ جب جبریل آ کے کہہ گئے اقرا بسم ربک الذی خلق پوری صورت، تو آپ کو وہ نقش ہو گئی، وہ نہیں اب بھولتی تھی. جی، تو خرق عادت کے طور پر فوراً آپ کو وہ قرآن یاد ہو جاتا تھا. اور کبھی حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت پر رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو آپ کے جسم مادی سے الگ کرتے اور مسخر کرتے، اور اللہ کا کلام اس پر القاء کر دیتے. ٹھیک ہے، اور وہ فوراً آپ کی روح میں نقش و ثبت ہو جاتا. ظاہر ہے کہ یہ دوسری صورت آپ کے لیے جسمانی اعتبار سے کافی شدت اور مشقت کا موجب ہوتی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس صورت میں آپ کو بشریت سے جدا ہو کر ملکیت کی طرف جانا پڑتا تھا، یعنی روح کے گویا کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. یعنی اس وقت بدنی آلات، جسمانی آلات، یعنی کان، آنکھ، ہاتھ، جو جتنے بھی حصے ہیں، اور ظاہری حواس کو بالکل معطل کر کے آپ صرف روحانی قوتوں اور قلبی حواس سے کام لیتے تھے. دل کے کانوں سے وحی کی آواز کو سنتے، اور دل کی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھتے تھے، اور دل کی الہی قوتوں سے ان علوم کو حاصل کرتے اور محفوظ رکھتے تھے. اس کے پر مشقت ہونے پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ اشدہ علیہ، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وحی کی یہ صورت مجھ پر بہت بھاری ہوتی ہے. اس کے دلائل کہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے قرآن پاک. قل نزل روح القدس من ربک بالحق، سورہ نحل آیت نمبر 102. اے نبی تم کہہ دو اس قرآن کو اتارا ہے پاک فرشتے جبریل نے تمہارے رب کی جانب سے برحق. سورہ شعراء ہے آیت نمبر 195، 92 سے 95 تک. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اور یہ قرآن پروردگار عالم کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اس کو تمہارے دل پر اتارا ہے امین فرشتہ یعنی جبریل نے، تاکہ تم بھی خبردار کرنے والے نبیوں میں شامل ہو جاؤ، صاف اور شستہ عربی زبان میں. نمبر 3، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، نجم ہے آیت نمبر 5-6. اس وحی کو سکھلایا یعنی پڑھایا ہے ایک بڑی طاقتوں والے باوجاہت فرشتے جبریل نے. نمبر 4، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، سورہ تکویر آیت نمبر 19 سے 21. بے شک قرآن ایک معزز ایلچی مطلب سفیر کا قول پیغام ہے
جو بڑی قوت والا ہے اور عرش کے مالک کے ہاں اس کا بڑا رتبہ ہے، وہ وہاں سب فرشتوں کا سردار ہے، امین ہے۔ وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب میں ایک فرق۔ وہی مطلوب یعنی قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں، جبکہ وہی غیر مطلوب مفہوم اور معنی کا القاء اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور اس مضمون اور مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے وہاں صرف جیسے دیکھیں آپ کسی کو بھیجتے ہیں پیغام دے کر، مثلا اپنے بچے کو یا کسی ملازم کو کسی کے پاس کہ جاؤ اس کو یہ بات بول دو، تو اس میں کبھی کبھار آپ صرف اس کو کہتے ہیں بھائی اس کو بول دو، اس سے کہو کہ پیسے جلدی دے دے ہمارے، ٹھیک ہے، یا جاؤ اس سے پیسے لے کے آؤ، تو اس میں آپ اس پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جا کر کیا بات کرتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، تو اس میں مفہوم اور مدعا آپ کا ہوتا ہے، مقصود آپ کا ہوتا ہے، لیکن آگے اس نے اس کو کیسے تعبیر کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ اس پر ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ اور کبھی کبھی آپ یہ کہتے ہیں بات سنو، اس کو یہ بولنا ہے تم نے جا کر، اور کوئی بات نہ کرنا، وہ چاہے جو مرضی آگے سے بولتا رہے لیکن تم نے یہی بات کرنی ہے اس سے، تو اس میں آپ نے اپنی ورڈنگ کا اس کو پابند بنا دیا، تو اس میں آپ نے مضمون بھی اپنا دیا اور اس کے لیے الفاظ بھی اپنے دیے، اور کبھی کبھی آپ صرف مضمون دیتے ہیں، الفاظ نہیں دیتے، تو یہ دو فرق ہوتا ہے۔ تو قرآن یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضمون بھی ہے اور الفاظ بھی ہیں، اور حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مضمون ہے لیکن الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں اس میں، تو یہ فرق ہوتا ہے، ورنہ دونوں ہوتے وہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سوال ہے تو فرما لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔